اس ملک میں، ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اور اس وقت جو ہماری داعیانہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات جو کیے جاتے ہیں، ہوتے نہیں، کیے جاتے ہیں، کرائے جاتے ہیں اور منصوبے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک اشتعال پیدا کیا جائے، پرووک کیا جائے، ہیجان پیدا کیا جائے، اور اس میں ان کی توقع رہتی کہ کچھ لوگ ایسا کر دیں، کچھ ایسا کر دیں تاکہ ان کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملے کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے اسلام ایسا ہے، ہم تو کہتے تھے مسلمان ایسے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایسے حالات میں ہم کچھ نہ کریں۔ یہ بات صحیح ہے، کیا نہ کریں یہ بھی بہت اہم بات ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک جمہوری حکومت ہے، یہاں ایک لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہے، قانون ہے، جیسا بھی ہے، بہرحال ایک قانون موجود ہے۔ تو اس قانون کا استعمال ایسے مجرموں کے خلاف، ایسے واقعات میں، ایسے جو لوگ ہیں جو اس طرح کا اشتعال پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف موجودہ قانون میں جو چیزیں موجود ہیں اس کا استعمال کرتے ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کے لیے بھی ہم کو کوششیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ اس مرتبہ ہوئی۔ پورے ملک میں ایسے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں اور ان کے خلاف گرفتاری کی خبر بھی آئی ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ گرفتاری کیسی تھی، کیا تھی، اور کیسی سیکشنز لگائے گئے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کی حکومت اس وقت ہے ان سے آپ بہت زیادہ توقع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس بات کا اظہار مناسب انداز میں ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں اور ان کا مقام ان کے دل میں کتنا ہے، اور وہ کتنی محبت ان سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا اظہار مناسب انداز میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، پرامن طریقے اختیار کرتے ہوئے اس کا اظہار ضروری ہے، اور اس میں وہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو مولانا محترم نے بتائی ہے وہ بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ٹریپ اور جال کو اور ان کی چال اور سازش کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہم سے کیا کرانا چاہتے ہیں، ہم اس سے بچیں، اور اس سے بچتے ہوئے ہم وہ کریں جس سے اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہماری داعیانہ جو ہماری پوزیشن ہے اور جو ہمارا داعیانہ اخلاق ہے اس کا مظاہرہ ہم کر سکیں۔ اس طرح کی چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اور ایسے موقعوں پر آپ یہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کچھ پروگرام کریں، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ آپ کے روابط ہوں، ان تک لٹریچر آپ پہنچائیں، ان کے لیے خصوصی پروگرام کریں۔ سوشل میڈیا پر آپ پورا ایک پازیٹیو انداز میں کمپین چلائیں، مضامین لکھوائیں، ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرائیں۔ اور الحمدللہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس میں پورے ملک میں بہت سی پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو جو کمزور پہلو ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں برادران وطن تک سیرت کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو جو ہیں وہ ان کے سامنے آنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ
اس وقت اس بات کا بہت زیادہ ایسے حالات میں جب اس طرح کا اشتعال پیدا کیا جاتا ہے تو ایسے حالات میں ماحول اس کے لیے سازگار ہو جاتا ہے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں. تو اس موقع کو ہمیں ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت، اور آپ کے ساتھ ایک ہمدردی کا جذبہ بھی. اس ملک کی بڑی جو اکثریت ہے وہ امن پسند ہے، وہ چاہے کسی مذہب کو مانتی ہو لیکن وہ مذہب کا احترام کرتی ہے، مذہبی شخصیات کا احترام کرتی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک چھوٹا طبقہ ہے، اور ان لوگوں کو عام سوسائٹی سے الگ تھلگ کر کے پیش کرنا چاہیے. ہماری باتوں میں، ہمارے بیانات میں ایسا جنرلائزیشن نہیں ہونا چاہیے کہ پورا ملک جو ہے ان کے ساتھ ہے، ایسا کہہ کہ ہم ان کو بڑا طاقتور بنا دیتے ہیں. ہم یہ بات کہیں کہ ایسے سرفرے کچھ لوگ ہیں، ایسے سماج کے مخالف اور سماج ویرودھی اور ملک کے مخالف لوگ ہیں جو اس ملک کے امن و امان کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو عام سوسائٹی سے الگ کر کے دکھانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ملک کی بڑی آبادی ایسا نہیں سوچتی، ملک کی بڑی آبادی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ایسا کرنے میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم پوری سوسائٹی کو ان کے ساتھ ملا کر ان کو زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھی ہمارے بیانیہ اور ہماری گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے انڈین سوسائٹی کو ان کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو بہت زیادہ طاقتور بنا کر پیش کرتے ہیں، اس سے فائدہ انہی کو زیادہ ہوتا ہے. اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج کی گفتگو میں بھی اور قرآن میں بھی جگہ جگہ صبر کا جو تذکرہ آیا ہے، مولانا محترم نے بہت تفصیل سے اس کو بتایا ہے. لیکن یہ صبر جو ہے یہ ان اکساہٹوں اور ان جذبات جو آپ سے غلط چیز کرا سکتے ہیں، یا ایسا کوئی اقدام ہو سکتا ہے جس سے پرامن سماج میں فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے، اس کو روکنے کی طاقت، اور اس کے علاوہ کچھ ایسا کریں جس سے صحیح پیغام بھی جائے اور ہم جو بات کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ بات بھی کنوے ہو. تو صبر کے معنی ڈرنے کے، مایوسی کے، بزدلی کے نہیں ہیں، بلکہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ ایسی چیزوں کے خلاف ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایسی جو اکساہٹیں ہوتی ہیں ان میں ہم اپنا آپا اور اپنا ذہنی توازن جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا رویہ اختیار کریں جس سے اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا صحیح کردار لوگوں کے سامنے آئے. آپ کے اس رویے کو لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو اس کے جواب میں جس اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے اسلام کا بھی صحیح تعارف ہوگا. اور یہ ہماری ایک داعیانہ ذمہ داری اور داعیانہ حکمت عملی بھی ہے.